اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ قابل احترام مہمان گرامی ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب، لائق تکریم مدیر جامعہ مولانا محمد احسن سلفی صاحب و اساتذہ کرام، ذی وقار طالب علم بھائیوں، دوستوں اور عزیز بچوں، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت، بہتری، بھلائی اور خیر خواہی کے لیے انبیاء و رسل علیہم السلام کو مبعوث فرمایا۔ والی بطحہ امام الہدیٰ شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلہ مبارکہ کی آخری کڑی ہیں۔ آپ پہ نبوت و رسالت کے باب کو بند کر دیا گیا۔ امت کی تعلیم و تربیت، ان کی بہتری، بھلائی اور اصلاح کی ذمہ داری صالحین کے کندھوں پہ ڈالی گئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین اس فضیلت کو بطریق احسن سر انجام دیتے رہے۔ آج اسی کی انجام دہی کے لیے برادر مکرم ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب یہاں تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی رہنمائی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اسوہ حسنہ بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر معاملے میں ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنانا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت فرماتے تو آپ کی باتیں دلوں کی گہرائی میں اتر جاتی، آنکھیں اشکبار ہو جایا کرتی، دلوں کا زنگ دور ہو جاتا اور وہ توحید و سنت کی روشنی سے منور ہو جاتے۔ جس طرح کہا گیا ہے جہانوں کی رحمت ہے اس کی نذیری، زمانوں کی نعمت ہے اس کی بشیری، جہاں پاک ہوا ظلمتوں سے سراپا وہ بدر الدجائی سراجم منیری۔ تو وہی انداز، وہی طریقہ کار آج میں نے اپنے بھائی ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حافظہ اللہ سے دیکھا ہے، محسوس کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کی بہتری، بھلائی چاہتے، کسی بھی صورت میں ان کی کسی کمزوری کا لوگوں کے سامنے اظہار نہ فرماتے۔ یہی کیفیت آج میں نے دیکھی دوران تقریر۔ ڈاکٹر صاحب نے کئی سوالات کیے، میرے جیسے کم پڑھے لکھے بعض ساتھیوں کو علم نہیں ہوتا، بعض کو علم ہوتا بھی ہے، تو خاموشی اختیار کی گئی۔ تو خاموشی کے کئی معنی ہوتے ہیں،
تو ڈاکٹر صاحب نے آسن ترین معنی ہی اختیار کیا، اور یہ انہوں نے اپنے بڑوں سے سیکھا ہے۔ ان کے والد گرامی شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف رحمہم اللہ تعالی بڑے ہی مشفق، مہربان اور بہت اعلیٰ کردار کی حامل شخصیت تھے۔ اللہ انہیں غریق رحمت فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ ڈاکٹر صاحب کو بھی اور ہم سب کو بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ طالب علموں کو، ہر طالب علم کو یہ محسوس کرواتے کہ ان کی خاص محبت اس کے ساتھ ہے۔ میں اپنے حوالے سے کہتا ہوں، اکثر ایسے ہوتا عرصہ بیت گیا، 14-15 سال کی عمر ہوگی، اب 60 سال کے ہو گئے ہیں، لیکن ابھی وہ باتیں اسی طرح یاد آتی ہیں۔ کئی دفعہ بیٹھ جاتے، شفقت اور محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے کہ تو میرا ہم نام ہے، اس وجہ سے میں تیرے ساتھ پیار کرتا ہوں۔ اور یہی کیفیت دوسروں کے ساتھ بھی ان کی ہوا کرتی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی ماشاءاللہ اسی نبوت کے علم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سے ہی سیکھا۔ ان کے والد اس میدان میں سچی بات ہے مینارائے نور کی حیثیت رکھتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب بھی انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے نبوت کے علوم کی ترویج اسی انداز میں فرما رہے ہیں۔ انہوں نے جو واضح و نصیحت کی باتیں آپ سے کیں، اپنی نہیں تھیں، ابتدا بھی قرآن کریم کی آیات کی تلاوت سے اور اس کی تکمیل بھی اسی پہ ہوئی۔ تو یہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہیں، دل و دماغ میں بٹھا لینے والی ہیں۔ یہی وہ اوصاف ہیں جن کو اختیار کر کے، جن کو اپنا کے ہم دنیا میں بھی عزت اور آبرو کی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کے وارث بن سکتے ہیں۔ میری دعا ہے، میں مشکور ہوں برادر مکرم مولانا حسن سلفی صاحب کا کہ انہوں نے یہاں بلایا۔ ڈاکٹر صاحب سے بھی ملاقات کا موقع ملا اور آپ کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ اس جامعہ کو انہی عظیم روایات کی ہمیشہ پاسداری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ اس ادارے میں تعلیم و تربیت حاصل کرنے کے لیے آئے جس کا نام جامعۃ الاحسان ہے۔ بڑی عظیم شخصیت تھی، اسم و مسمہ تھے۔ اللہ میرے اور آپ سب کے دلوں میں دین کی وہی غیرت و حمیت پیدا فرمائے۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کے بارے میں بڑے سہانے خواب دیکھ کے یہاں بھیجا ہے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے والدین، آپ کے اساتذہ کے خوابوں کی تعبیر بنائے۔ اس جامعہ، مدیر جامعہ، رئیس جامعہ، اساتذہ جامعہ، معاونین اور محسنین جامعہ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ یا رب